أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا بابانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم صدق رسول صلی اللہ درود شریف کی تلاوت فرمائیں اللهم صل على آج پہلی بار ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کسی نے مجھ سے تو بات نہیں کی لیکن کوئی آپس میں بات کر رہا تھا تو مجھ تک بات پہنچ گئی کہ مسلسل 10 دن پروگرام ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کی اس محنت کو قربانی کو قبول فرمائے میں بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے صرف 3 جملوں پر بات کروں گا صرف 3 جملے آپ ہر سال سنتے ہیں اور ابھی مجھ سے قبل بھی حضرت بڑے آسن انداز میں واقع کربلا آپ حضرات کو سنا رہے تھے اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ آپ ہر سال سنتے ہیں تو اب تک واقعات اور مکمل آپ کو علم ہوگا ٹھیک ہے نا؟ میں 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں بڑی محبت سے سماعت کیجیے گا اب نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا بس لکھا ہوا تھا زندگی میں ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے اب آپ کی وہ 3 جملے میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں اور اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے ان 3 جملوں کے ارد گرد کتنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا مولا میں چاہتا ہوں کہ میرا مشن پھیل جائے سبحان اللہ یہ حضور کی خواہش کہ مولا میں چاہتا ہوں میرا مشن پھیل جائے دوسری خواہش کا اظہار فرمایا ایک اور موقع پر
کہ میرے گھر کی زندگی جو چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر فرد کے گھر پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری خواہش۔ تیسری خواہش کا اظہار فرمایا، مولا میں شہید کر دیا جاؤں، میں شہید کر دیا۔ اب میں اپنے ذوق میں آل نظر کے حوالے اپنے ذوق میں بات رکھ رہا ہوں کہ میرا ذوق، میرا تخیل، میرا وجدان، میرا مطالعہ، میری نظر، میں جب اپنی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ سبحان اللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ تو سارا سال ہر سال سنتے ہیں، 10 دن سنتے رہتے ہیں، میں اپنی ذوق میں بات کرنے چلا ہوں۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی، لیکن انداز دیکھیے میرے رب کا۔ پہلی خواہش تھی میرا مشن پھیلے، اس خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ بولو 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 بولو۔ سبحان اللہ۔ اس خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ دوسری خواہش، میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے، وہ کوئی دیکھے تو پہنچائے، تو اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کو چنا۔ تیسری خواہش، میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تین جملے میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ میں نے پیش کرنے ہیں۔ پہلی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ اب یہاں پر بھرپور توجہ چاہوں گا، صحابہ کو سنیوں نے نہیں چنا۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگلے سال بولنا ہے تو اگلے سال آنا۔ صحابہ کو سنیوں نے نہیں چنا، ہم نے نہیں چنا، ہم اس وقت تھے ہی نہیں، صحابہ کو رب نے چنا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ کس نے چنا؟ رب نے۔ کس نے چنا؟ رب نے۔ پھر سے بولو ذرا، کس نے چنا؟ رب نے۔ رب نے چنا۔ رب کا انتخاب۔ اب رب کا کیسا انتخاب؟ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں، مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ یا عمر دے دے، یا عمر دے دے، یا عمر دے دے، یا ابو جہل دے دے، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ توجہ توجہ، پہلی ملاقات ہے آپ سے، میں اپنے مزاج کا خطیب ہوں، اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ آقا جواب دیتے اس لیے تاکہ بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ یار محمد نے، مصطفیٰ نے، نبی نے، رسول نے خود چنے ہیں، میں نے نہیں چننے۔ میں اس کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہوں، یہ دو ہیں، ان میں سے ایک چن کے دے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ محترم قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب زندہ باد۔ قاضی میرا قاضی ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ اور میرے ول توجہ ہے، جاگتے بیٹھے ہو، طبقہ کیوں نہیں بولتا؟ میرا کان بند ہے یا اے دیو بند؟ سبحان اللہ۔ اللہ ان دونوں میں سے ایک دے۔ سبحان اللہ۔
ان دونوں میں سے ایک دے دے. میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے اور وہ پھر آپ تک پہنچ کر کسی اور تک بھی پہنچ جائے. آمین. اور میں وہ اس لیے بالکل نہیں پوچھا رہا کہ مجھے کسی پہ تنقید کرنی ہے. میں تنقید کے لیے نہیں، میں اصلاح کی طرف سے بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی تک پہنچے اور زندگیاں سنور جائے، قبر سنور جائے، آخرت سنور جائے. کسی اور کی سنورے گی، اس کے صلے میں میری سنور جائے گی. اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. توجہ، دونوں میں سے ایک دے دے. میرے آقا کی دعا، توجہ توجہ او توجہ، میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر. اللہ نے کہا جبریل، میرے محبوب نے کہا ہے دونوں میں سے ایک دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے. اب دونوں میں سے میں نے ایک کو چننا ہے. چنوں کیسے؟ دونوں کا دل دیکھوں گا، دونوں کا دل دیکھوں گا. اب جس کا دل میں دیکھوں گا، یہ کیوں نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا، عمر کیوں نہیں مانتا، ابو جہل کیوں نہیں مانتا، عمر کیوں مخالف ہے میرے محبوب کا، ابو جہل کیوں مخالف ہے میرے محبوب کا. میں دیکھوں گا نا، اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا دونوں میں سے کسے چننا ہے، دونوں میں سے بہتر کون ہے، دونوں میں سے اچھا کون ہے. اور محبوب نے کہا ہے اسلام کی عزت کے لیے چاہیے، تو میں دیکھوں گا دونوں میں سے کون ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے. اب جس سے مل سکے گی اس کو چنوں گا. سبحان اللہ. 10 دن کی تھکاوٹ میرے دل میں دونوں میں سے، دونوں میں سے میں دیکھوں گا اسے یہ کیوں نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا. دونوں کا دل ہے. عمر ہے، ابو جہل ہے. عمر ہے، عمر ہے. عمر لائب ہے، اس وجہ سے نہیں مانتا. عمر ابھی تک دعوت نہیں پہنچی، اس وجہ سے نہیں مانتا. عمر ابھی تک پیغام نہیں پہنچا، بات پہنچی نہیں، جانتا ہی نہیں، پیغام پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتا. اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے اس کے کہنے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا. پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ضدی ہے، پھر بھی ضدی ہے. کبھی کہتا ہے تیرا جادو پتھروں پہ چل گیا، کبھی کہتا ہے تیرا جادو گو پہ چل گیا، کبھی کہتا ہے تیرا جادو آسمان کے چاند پہ چل گیا. ضدی ہے، ضدی ہے. اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں پہنچا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. جناب محترم قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب زندہ باد. صدر پاکستان قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب زندہ باد. آج بھی اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا. ضدی کو آج بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا. ضدی کی ایک نشانی بتاؤں، اب وہ کہے گا کہ تو من دے رہے، تجھے جنہ بھی سنا لو پھر بھی کہنا رہے گا ایک تو من دے، بچوں نہیں من دے. میں اللہ ہمیں ضد سے بچائے، آمین. اللہ منافقت سے بچائے. آمین. صحابہ کو رب نے چنا. کس نے چنا؟ اچھا توجہ، اگر توجہ سے سن رہے ہو تو پھر میں ایک جملہ اور عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں. میں یہاں پر آیا، میرے آنے پر ہونا اگر کسی کو اعتراض ہوگا، نہیں میں مثال عرض کروں، میرے آنے پہ ہونا اگر کسی کو کوئی اعتراض کرے، میں تو بولوں گا نا. بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے. وہ کہے گا کیا تکلیف ہے تجھے، کیا مسئلہ ہے تجھے. میں نے بلایا ہے، چناؤ میرا ہے، انتخاب میرا ہے. سبحان اللہ. میرا ہے، انتخاب میرا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا.
کہ یہ اس پہ اعتراض نہیں، یہ تو میرے چناؤ پہ اعتراض ہے، یہ تو میرے انتخاب پہ اعتراض ہے کہ تو نے کیسا بندہ چنا۔ صحابہ کو چنا ہے رب نے، اب جنہوں نے اعتراض کیا نا صحابہ پر، صحابہ نہیں بولے، حضور نہیں بولے، رب بولا۔ رب بولا اور کی تکلیف ہے تو انہوں میں چنے ہیں، انہوں نے کچھ تکیے لے آگے۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ میں نے چنا ہے، انتخاب میرا، چناؤ میرا، انہیں چننے والا میں ہوں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک کلیہ بتا دوں قرآن مجید سے، سبحان اللہ، قرآن مجید سے کلیہ بتا رہا ہوں۔ آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، سارے سن رہے ہیں؟ جو میرے اپنے ہیں وہ بھی سنیں اور جو اپنے ہیں وہ بھی سنیں۔ آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی، جو کہو آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے آپ صحابہ کو جو کہو قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ سبحان اللہ، آپ صحابہ کو جو کہو، قرآن مجید سے کلیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صحابہ کو جو کہو قرآن وہی آپ کو کہے گا۔ اب قرآن وہی کیوں کہے گا؟ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان صحابہ اللہ، کیا ہیں؟ تارے ہیں تارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر۔ اوپر ہے تارے۔ اب اوپر جو پھینکو، جو پھینکو وہی آئے گا۔ جو یہ نہیں ہو سکتا پھینکو پتھر آئے پھول، اوپر جو پھینکو وہی آئے گا۔ پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، تانا پھینکو تانا، جو پھینکو وہی آئے گا۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہوش میں بیٹھنا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن۔ سبحان اللہ، صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن۔ صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے کہنے والا متقی۔ صحابہ سچے، قرآن کہتا ہے کہنے والے سچے۔ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے عالم یا صحابہ کا، میں دین کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچا صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں ہمدا صحابہ کا، فردوس کی نہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدہ صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آسا صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ لے گی ساتھ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جا صحابہ۔ اللہ اکبر، زندہ باد، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب، میرا قاضی، میرا قاضی، واہ قاضی، واہ قاضی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہو، جیتے رہو۔ جیتے رہو، جاگتے رہو، آمین، ہنستے رہو۔ ہے تو تبدیلی کے دور میں ہنسنا مشکل، لیکن یقین جانو مجھ سے قسم اٹھوا لو تبدیلی کا ذمہ دار میں نہیں۔ توجہ ہے دوستو، پہلی آقا کی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ، صحابہ کو چنا۔ مسلم لیگ میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری پسند کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے عمران خان پسند کرتے ہیں۔ جماعت پیغمبر میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے رب پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ،
جسے رب پسند کرے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. میں نے عرض کیا اللہ وہی جملہ بولتے ہیں جو کوئی صحابہ کو بولے، جو کوئی صحابہ کو بولے. انہوں نے مکہ کے مشرکوں نے کہا، منافقوں نے کہا کما آمن السفہاء، کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرف پاگل تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا صحابہ پاگل. اللہ نے کوئی اور جملہ نہیں لگایا، اللہ نے وہی جملہ لگایا. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود پاگل. بے شک. انہوں نے کہا صحابہ فسادی. اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون، جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی. بے شک. پہلی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بنا. دوسری خواہش کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. اسی بڑے ڈھلے مزاج کے بندے ہو، کھانا چل رہا محسوس 10 دن آپ روزے تھے نہیں. دوسری خواہش کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. خواہش کیا تھی آقا کی کہ میرے گھر کی زندگی، توجہ میرے وال حضرت، میری 4 دیواری کی زندگی ہر گھر پہنچے، ہر گھر پہنچے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہماری گھر کی زندگی ہے اسے باہر نہ پہنچایا جائے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے جو ہم گھر میں ہیں. ہمیں پتہ ہے جو ہم گھر میں گل کھلاتے ہیں کہ ایک گلہ بار نہ کٹو. لیکن آقا فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو مجھے گھر میں جیسا دیکھو باہر بیان کرو. سبحان اللہ. گھر کی زندگی، اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. لمبی باتوں کا وقت نہیں، اور لمبی باتیں میں کیا بھی نہیں کرتا، اور نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں. میرا ایک جملہ سن لو، وہ جملہ میں نے عرض کیا میں لمبی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں. جب زلیخا نے ناپاک ارادے سے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، قمیض صرف پھٹی نہیں، توجہ آپ تو خطیبوں کو سننے والے ہو، قمیض صرف پھٹی نہیں، قمیض کا وہ حصہ پھٹ کر جدا ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا نبوت کے لباس کو. ہوش میں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا نبوت کے وجود کو نہیں، نبوت کے لباس کو، قمیض کے پچھلے حصے کو ہاتھ لگا. وہ قمیض کا حصہ صرف پھٹا نہیں، جدا ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا. اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگے، میں برداشت نہیں کرتا کہ وہ حصہ بھی نبوت کے لباس کے ساتھ لگا رہے. یہاں تو میرا محبوب ہے، اگر عائشہ ناپاک ہوتی میں کیسے نبوت کا لباس بنا سکتا ہوں؟ زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. دوسری خواہش کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا ہے. اور کسی جاہل اور بدبخت کے کہنے پر ان پر بھی انگلی مت اٹھا. نہ اپنی قبر خراب کر، نہ اپنی آخرت خراب کر. آقا تیسری خواہش فرماتے ہیں میں شہید کر دیا جاؤں. اس کے لیے میرا وجدان ہے اللہ نے حسن و حسین کو چنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا، اور کیسی محبت آقا فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول پیارے آقا کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے دستک دی۔ آقا باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پیارے آقا، سردی کا موسم ہے، پیارے آقا نے اپنے اوپر کمبلی اوڑھی ہوئی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مسئلہ بھول گیا، عصر کے وقت دیکھا آپ اتنے موٹے دکھائی نہیں دے رہے تھے، ابھی بڑی بھاری دکھائی دے رہے ہیں۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں میرے کندھے سے چادر اتار۔ صحابی نے چادر اتاری تو دیکھا کہ داہنی بغل میں حسن تھا، بائیں بغل میں حسین تھا۔ پھر پیارے آقا نے حسن کا سر لیا، اسے سونگا، حسین کا سر لیا، اسے سونگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا جواب دیتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو، جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں بھی حسین سے محبت ہے، حسین سے پیار ہے۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو وہ اللہ اکبر۔ میرا حسین، میرا حسین، واہ حسین، واہ حسین، شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب۔ دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے۔ واہ سبحان اللہ میں کرنی دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، شب برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، شب برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزبہ بھی حسین ہے، سبحان اللہ۔ میری برزبہ بھی حسین ہے۔ سنو ہے وقت کے یزیدیوں، سنو ہے شمر کے یزیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حسین سے محبت کرنے والا بنا، اللہ حسین سے پیار کرنے والا بنا، اللہ حسین سے محبت کرنے والا بنا۔ اور میں نے دوپہر بھی ایک جملہ بولا، آج بھی آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں، ہمیں یہ صحابہ نے سکھائی ہے آل بیت سے محبت کرنا، ہمیں صحابہ نے سکھائی، صحابہ نے سکھائی۔ پیارے آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر پہ کہ ہاتھ پر بیعت کی صحابہ نے، ابو بکر بیٹھے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، سامنے صحابہ بیٹھے، یوں مجمع لگا ہے، حضرت ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کیجئے، خاموش، خطبہ شروع کیجئے، خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا خطبہ شروع کیجئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں؟ سبحان اللہ۔ آؤ حسن و حسین بلایا گیا، ممبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، ممبر کی بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور پھر مخاطب ہو کے صحابہ کو فرمایا آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا، اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے ہمیں بتائی ہے آل بیت سے محبت، اور آل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، ہم اسے اور مسلمان ہو رہ سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں جو آل بیت کا دشمن ہو، جو آل بیت کا احترام نہ کرے وہ مومن ہو سکتا ہی۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا،
शान अहले बैत तेरा हुसैन मेरा हुसैन 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 करबला का शाह हुसैन 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 नारे तकबीर अल्लाहु अकबर हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खून हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज जहरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा, शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी ही तेरे कम्मी ज़हरा, पर्दे दियां दे गजन वाली, जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर, रात मंगदी है लंबी ज़हरा, यादी मलका बतूल ज़हरा, दार दादा उसूल ज़हरा, असमा हुसैन दे हुबदार आला, सलाम कर ले कबूल ज़हरा। सैयदा अम्मा फातिमा तो ज़हरा जिंदाबाद पाकिस्तान काजी मोतीउल्लाह सईदी जिंदाबाद क्या बात है जी क्या बात है अल्लाह में फातिमा से मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज़्ज़त मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कितना मकाम है हजरत फातिमा का। हजरत अली एक सफर से वापस पलटे, थक गए थे सुभान अल्लाह हजरत अली सफर से वापस पलटे, घर में तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत फातिमा घर में है और पूछा, कई दिनों से सफ़र के बाद वापस होकर पलटे थे तो फातिमा भूख लगी है, घर में है कुछ खाने को। हजरत फातिमा जवाब देती है कि कई दिनों से घर में फाका है, घर में खाने को कुछ नहीं। हजरत हुसैन भी हजरत हसन भी कई दिनों से फाकों से हैं, घर में खाने को कुछ नहीं। हजरत अली उठे, बाहर चले गए कि मजदूरी करके कोई चीज़ लाता हूँ। तवज्जो, मैं हजरत अली की करामत सुनाने चली। मजदूरी करके कोई चीज़ लाते हो, बाहर गए मजदूरी नहीं मिली। एक साहब से 1 दीनार उधार लिया, 1 दीनार वो लेके आ रहे हैं, रास्ते में हजरत मिक़दाद मिल गए। हजरत मिक़दाद के चेहरे पे नागवारी गुजरी, यूँ उदासी थी, नागवार सी हालत थी। पूछा, मिक़दाद क्या हुआ? हजरत मिक़दाद जवाब देते हैं, अली उल मुर्तज़ा जी काफ़ी दिनों से घर में फाका है, घर में खाने को कुछ नहीं। हजरत अली निगाहें झुकाते हैं और कहते हैं, है तो मेरे घर में भी यही हालत, मजदूरी नहीं मिली, ये 1 दीनार मैंने उधार लिया है, मिक़दाद ये तू ले जा। सुभान अल्लाह मिक़दाद ये हजरत मिक़दाद कहते हैं, नहीं आप ले जाइए, हसन हुसैन के लिए कोई चीज़ ले जाइए। फरमाया, नहीं तुझे रब की कसम ले जा। अल्लाह वो दीनार दिया हजरत मिक़दाद को, अब खुद घर नहीं गए, मस्जिद में आ गए। ज़ोहर की नमाज प्यारे आका के पीछे अदा की, घर नहीं गए, वहीं बैठ गए। असर की नमाज प्यारे आका के पीछे अदा की, घर नहीं गए, वहीं बैठ गए। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, प्यारे आका के पीछे नमाज अदा की तो प्यारे आका नमाज से फारिग होकर कहते हैं, अली जी या रसूलल्लाह। प्यारे आका ये कह के आगे चल पड़े, तवज्जो, और आगे चलते हुए प्यारे आका फरमाते हैं, अली आज तेरा मेहमान बनने को जी चाहता है। अली आज तेरा मेहमान बनने को जी चाहता है, घर में है ना कुछ खाने को। अब हजरत अली निगाहें झुकाए हुए पीछे चल रही हैं, मेहमान बनने को जी चाहता है। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोलना चाहता हूँ, अपना मेरा एक अपना विजदान है, ज़रूरी नहीं है सबको समझ आए, बस 2-3 बंदे भी हो गए तो गुजारा हो जाएगा। ये जुमला सब के लिए नहीं, 2-4 बंदे भी हो गए तो गुजारा हो जाएगा। मेरा एक अपना विजदान है। जब प्यारे आका ने फरमाया ना, अली तेरा मेहमान बनने को जी चाहता है, तेरे घर चलते हैं, घर में है ना कुछ खाने को।
پیارے آقا تو خود کہہ دیا اہلاً سہلاً مرحبا، لیکن میرا وجدان ہے اس عالم میں حضرت علی نے لائن میں لا کے کہا ہوگا مولا مشکل کشا، اہلاً سہلاً تشریف لائی، پیچھے پیچھے چل دیے سیدہ فاطمہ کا گھر آیا، دستک دی، اندر تشریف لے گئے دونوں ہستیاں، کیا کہہ رہے ہیں، ایک پیارے آقا ہیں، ایک مولا علی ہیں، حضرت علی ہیں، فاطمہ کا گھر ہے، اندر تشریف لے جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ مصلی پر ہیں، ذکر فرما رہی ہیں، سلام کیا دونوں نے، اور جیسے ہی حضرت فاطمہ ان کی جانب پلٹی تو پیارے آقا یوں انہیں کا اشارہ کر کے کہتے ہیں فاطمہ وہ جو مٹی کی پرات پڑی ہے اس میں سے خوشبو بھی اٹھ رہی ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ تو ذرا لے کے اب حضرت فاطمہ نے وہ برات اٹھائی، یوں جب واپس پلٹی تو نگاہیں ملی حضرت علی سے، حضرت علی نے نگاہوں میں پوچھا مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حضرت فاطمہ نے نگاہوں میں جواب دیا اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا ماجرا ہے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القاء کر کے سارے حالات سے آگاہی کی، تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی تو پریشان نہ ہو، فاطمہ تو حیران نہ ہو، ھذا ثواب الدینار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے، کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور آئے حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں، حسین جنت کا بادشاہ ہے، واہ واہ، تسی تھک گئے میں جانا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تخلید تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، شاکی بدلے مخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، توجہ آخر تک ایک بندہ مجھے من پتہ چلے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دشدہ عمر دے نالے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت امام حسین زندہ باد، میرا حسین واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، جناب قاضی متی اللہ سیدی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تبدیلی دے دور اس تے چکٹال پلازیا تے لگ جاتا ایک جملہ آ گیا میں پردے باندھ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، بولو گے تے اگلی گل کریں، سبحان اللہ، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے مخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، لیکن تشدی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گرانا پا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، صدر پاکستان جناب قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب، زندہ باد، قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ، نہیں،
ایک گھنٹہ ہو ایک گھنٹہ گل سنو تسی منو پھر نہیں بلانا پھر سنا چلو ایک جملہ سن لو تو باقی انشاءاللہ نہیں حاجی صاحب 2 بجے تک اللہ حضرت حسین سے محبت متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین حسینی بولے حسینی بولے حسینی بولے پتہ لگے پورے مجمع حسینی بیٹھے حسینی بولے حسینی بولے میرے آخری جملے نے توجہ نہ سننا کہ پتہ لگے حسینی کتنے بیٹھے نے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے میرا حسین واہ حسین واہ حسین کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین پاکستان جناب قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب زندہ باد ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا اسی کو محشر میں چین ہوگا سوچ لو جو جملے دے بولنا نے اسی کو محشر میں ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین کیا بات ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ کا شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینۃ الرسول تو میدان کربلا ترک مدینۃ الرسول تو میدان کربلا ترک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد مان حسین زندہ باد ہے حسین نہ بحث کر نہ بحث ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے نہ بحث کر نہ بحث ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک اور ایک نظم اور اعلان سماعت فرمانے کل کا انشاءاللہ